اللہ تو تمہاری ہر پکار سنتا ہے، وہ تو دل میں انکہی باتوں کو بھی سن لیتا ہے۔ بھلا وہ کیسے تمہارے حالات سے ناواقف ہوگا؟ تم اس سے گڑ گڑا کر مدد مانگا کرو، وہ ضرور تمہارے لیے مدد بھیجے گا۔ وہ اپنے بندوں کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا، بلکہ انہیں تھام لیتا ہے۔ جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو ایک وہی تو ہے جس کے در سے ہمیں سکون، سہارا اور امید ملتی ہے، اور یہ وہی امید ہے جس کے دم سے ہم زندہ ہیں۔ اللہ جب نوازنا چاہتا ہے تبھی تو بات دل میں ڈالتا ہے، آپ کو مانگنے کی توفیق اتنی دیتا ہے کہ آپ کو تہجد کے سجدوں تک لے آتا ہے، دل میں اتنا کامل یقین پیدا کر دیتا ہے کہ میرے بندے، میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، بس تو مانگ کر تو دیکھ۔ اللہ تعالیٰ العزیز بھی ہے اور الحمید بھی، ساری عزتیں اسی کی ہیں، ساری تعریفیں اسی کی ہیں، وہی سب سے زیادہ عزت کا مالک ہے، وہی ہے جس کی تعریف اصل ہے، باقی تو سب نامکمل ہے، کھوٹے ہیں، سیاہ سفید کے درمیان سرمئی کھول چڑھائے ہوئے ہیں۔ شدید درد میں رب کو دی ہوئی صدائیں جب عرش تک پہنچتی ہیں تو قبولیت کے معجزات ہو کر رہتے ہیں۔ تم جب آسمان پر متلاشی نگاہوں سے دیکھتے ہو تو اللہ تمہیں یوں جواب دیتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی جانب دیکھنا، تو ہم ضرور تمہیں پھیر دیں گے اس کی جانب جس میں تمہاری خوشی ہے۔ مشقت کیجئے، صبر کیجئے، نیکی کا راستہ چن لیا تو ثابت قدم رہیں۔ دیکھیں شیطان حاوی ہونے کی کوشش کرے گا، گناہ کی طرف راغب کرے گا، تم جس راستے پر ہو اس سے بدظن کرے گا، مگر تم کامل یقین رکھنا جس راستے پر ہو خدا کا راستہ ہے، دوسرے راستے پر لذت وقتی حاصل ہوگی، مگر اللہ کے راستے پر چلنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے، وہی بہترین راستہ ہے۔ اللہ تمہارا دل نہیں موڑ رہا کیونکہ وہ تمہارا نصیب موڑ چکا ہے۔ جن دعاؤں پر تم وسوسوں میں پڑے ہو، اللہ تو وہ دعائیں پہلے سے ہی قبول کر چکا ہے، بس ایک التجا اور پھر وہ حکم کن فرمائے گا، اور کوئی بھی اس کا حکم ٹال نہیں پائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہے، یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہ چھین نہ لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو بھلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر رہے گی، جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر رہیں گے، کوئی بھی اس ہونے کو نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے، جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بیٹھا رکھے ہیں، اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں۔ وہ اللہ ہے، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ کیسے نہیں تمہاری دعا قبول کرے گا، وہ کیسے نہیں تمہاری تڑپ جانے گا، وہ تو تمہاری اداسی سے بھی واقف ہے اور تمہاری اذیت بھی جانتا ہے، وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی تمہاری زندگی بدل دے گا، کہانی کو پورا کر دے گا، تمہاری زندگی رنگوں سے بھر دے گا۔ کبھی کبھار تکلیف ایسی ملتی ہے کہ انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ جائے نماز پر بھی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہتی، پھر یوں ہی انسان سجدے میں گر جاتا ہے، نہ کوئی گلہ کرتا ہے، نہ کوئی شکایت، نہ لڑتا ہے، نہ زبان سے کچھ کہہ پاتا ہے، بس دل ایک ہی بات کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ اب میں بہت تھک گئی ہوں، بہت زیادہ۔ پھر طویل سجدہ ہوتا ہے، آنسوؤں کا سلسلہ رواں ہوتا ہے، اور تھکاوٹ سے بھرا ہوا جسم ہوتا ہے، جو تھک کر گر جاتا ہے، اسے پھر اللہ آغوش میں لے کر چپ کروا لیتا ہے۔